حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی قرآن کریم کی سورہ یوسف میں تفصیل سے بیان ہوئی ہے، جو نہ صرف ایک عظیم نبی کی زندگی کے اہم واقعات پر روشنی ڈالتی ہے، بلکہ صبر، عزم، توکل اور معافی کے درس سے بھی بھرپور ہے۔ یہ واقعہ ایمان کو تازہ کرنے اور اللہ کی قدرت پر یقین کو مضبوط کرنے کے لیے ایک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ آئیے اس ایمان افروز کہانی کو ترتیب وار بیان کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور یوسف ان میں سب سے زیادہ حسین اور بااخلاق تھے۔ حضرت یعقوب اپنے بیٹے یوسف سے بے حد محبت کرتے تھے۔ یوسف کی شخصیت میں معصومیت اور نورانی جمال ایسا تھا کہ دیکھنے والے ان کی طرف کھنچے چلے آتے۔ ایک دن حضرت یوسف نے اپنے والد سے ایک خواب کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا، سورہ پیچ، ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب نے یہ خواب سن کر سمجھ لیا کہ اللہ یوسف کو ایک خاص مقام عطا کرنے والا ہے۔ انہوں نے یوسف کو نصیحت کی کہ اپنے بھائیوں سے یہ خواب ذکر نہ کرنا، کیونکہ وہ حسد میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ بھائیوں نے پہلے ہی محسوس کر لیا تھا کہ ان کے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، جس سے ان کے دلوں میں حسد اور بغض پیدا ہوا۔ ایک دن بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یوسف کو کسی طرح راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی محبت صرف ان کی طرف رہے۔ کچھ بھائیوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک بھائی نے کہا، نہیں، یوسف کو قتل مت کرو، بلکہ اسے کسی کنویں میں ڈال دو تاکہ کوئی قافلہ اسے لے جائے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے حضرت یوسف کو کھیلنے کے بہانے اپنے ساتھ لے لیا اور ایک ویران جگہ پر پہنچ کر انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا۔ کنویں میں ڈالنے کے بعد بھائی اپنے والد کے پاس واپس آئے اور روتے ہوئے کہنے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے وہ یوسف کی قمیض پر بکری کا خون لگا کر لائے۔ حضرت یعقوب نے یہ بات سنی، مگر دل میں جانتے تھے کہ ان کے بیٹے سچ نہیں بول رہے۔ انہوں نے صبر سے کہا، میرے لیے صبر جمیل ہی بہتر ہے، اللہ ان حالات پر میری مدد فرمائے گا۔ کنویں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کی حفاظت فرمائی۔ کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ قافلے والوں نے کنویں سے پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو اس میں حضرت یوسف نکل آئے۔ انہوں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ لڑکا بہت حسین ہے۔ قافلے والوں نے اسے غلام بنا کر مصر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ مصر میں پہنچ کر انہوں نے یوسف کو ایک معمولی قیمت پر فروخت کر دیا۔ یوسف کو مصر کے ایک معزز شخص عزیز مصر نے خرید لیا اور اپنی بیوی کو کہا کہ اس لڑکے کا خیال رکھو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یوسف جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم و حکمت عطا فرمائی۔ ان کی خوبصورتی اور نیک سیرتی ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کی تعریف کرتا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف کی طرف مائل ہو گئی اور ایک دن اس نے یوسف کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت یوسف نے فوراً پناہ مانگی اور کہا، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ یوسف دروازے کی طرف دوڑے تاکہ وہاں سے نکل جائے، مگر دروازہ بند تھا۔ زلیخا نے پیچھے سے یوسف کی قمیض کھینچی اور وہ پھٹ گئی، مگر ایک گواہ نے قمیض کے پھٹنے کی گواہی سے سچ ظاہر کر دیا۔ بعد ازاں شہر کی عورتوں نے بھی یوسف کی تعریفیں سن کر زلیخا کو ملامت کی۔ زلیخا نے ان عورتوں کو دعوت دی، ان کے ہاتھ میں پھل اور چھریاں دیں اور پھر یوسف کو سامنے آنے کو کہا۔ جب یوسف کمرے میں آئے تو عورتیں ان کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ وہ بول اٹھی، یہ تو کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ بعد ازاں یوسف پر جھوٹے الزامات لگائے گئے اور انہیں قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی یوسف نے اپنے قیدی ساتھیوں کو توحید کا پیغام دیا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت اور ایک خدا کی عبادت کا درس دیا۔ اسی دوران 2 قیدیوں نے اپنے خواب سنائے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کے دربار میں جا کر یوسف کا ذکر کرنے لگا۔ کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ بتا سکا۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں
और 7 सब्ज खुशे और 7 खुश्क खुशे हैं। यूसुफ को बुलाया गया तो उन्होंने ताबीर दी कि 7 साल खुशहाली के होंगे और 7 साल कहत के। बादशाह यूसुफ की हिकमत से मुतासिर हुआ और उन्हें मिस्र के खजाने का निगरान मुकर्रर कर दिया। कहत के सालों में यूसुफ के भाई अनाज लेने मिस्र आए। यूसुफ ने उन्हें पहचान लिया, मगर उन्होंने यूसुफ को ना पहचाना। यूसुफ ने हिकमत से उनके दिलों को आजमाया और अपने छोटे भाई बनियामीन को अपने पास रोक लिया। आखिरकार जब भाई तौबा और नदामत के साथ वापस आए तो यूसुफ ने कहा, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें मुआफ करे और वो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। यूसुफ ने अपने वालिद याकूब और भाइयों को मिस्र बुलाया। जब वो सब वहां पहुंचे तो यूसुफ ने अपने वालिदैन को तख्त पर बिठाया और सारे भाई सजदा ताजीमी के तौर पर झुक गए। ये वही मंजर था जो यूसुफ ने अपने बचपन के ख्वाब में देखा था। ये कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतरीन है। हसद और बुग़्ज़ से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि सब्र और ईमान इंसान को बुलंदियों तक पहुंचाते हैं। हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों को मुआफ करके अफ़्व दरगुजर का आला नमूना कायम किया। उनकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर भरोसा रखना ही कामयाबी का असल रास्ता है। इख्तिताम पर यह वाकया हमें यह भी बताता है कि ख्वाब बाज़ औक़ात अल्लाह की तरफ से रहनुमाई का जरिया होते हैं। हजरत यूसुफ की जिंदगी की कहानी आज भी लोगों के दिलों को ईमान और हौसले से भर देती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो बराह करम उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मजीद ईमान अफरोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें।